نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ توبہ کے کچھ ورسز پڑھیں گے۔ بیسکلی ہمارا جو آج کا کورس ہے وہ ہے سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 9 and 10، لیکن اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کو ماند پڑ جانے کا تو خوف رکھتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تو کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ اور ذرا لکھیے گا، تمہارے باپ، کون؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، 5 چیزیں ایک سائڈ پہ، یہ 5 چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند سے بناتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور وہ مال جو تم کماتے ہو، تو یہ 8 چیزیں ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سائڈ پہ ان 8 چیزوں کی محبت ہے، دوسری سائڈ پہ کس چیز کی محبت ہے؟ 3 چیزوں کی، اللہ، اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے سے۔ 8 چیزیں ایک طرف ترازو کے، دوسری طرف 3 چیزیں ترازو کے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد کے فرما رہا ہے، اگر تمہیں وہ باقی چیزیں ان چیزوں سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انتظار کر لو پھر اس پوائنٹ تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کیا سناتا ہے؟ اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے بیسکلی کہ جو لوگ ایک کیٹیگری کو دوسری کیٹیگری سے اوپر رکھتے ہیں تو ہوگا کیا بیسکلی وہ چیز جون سی ہے، یہ ترازو امبیلنس جون سا ہے، وہ فاسقین کی طرف موو کر جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے اس ترازو کی بیس پہ۔ اگر ہم اس ترازو کے پیرائے کو اگر ہم ٹھیک رکھتے ہیں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم ترازو کے پیرائے میں ایک چیز کو اوپر لے جاتے ہیں جو کہ دنیا کی خواہش اور دنیا کا ٹوٹل ساری دنیاوی چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں اس میں حلال چیز ہے، کوئی بھی چیز میں حرام نہیں ہے۔ کیا اپنے باپ سے محبت کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے بیٹے سے محبت کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے بھائی سے محبت، کیا اپنی بیوی سے محبت کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ کیا حلال مال جمع کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ اپنا گھر بنانا حرام ہے؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں محبتیں، حلال محبتیں بھی ایک طرف آئیں گی۔ 8 حلال محبتیں ورسز محبت آف اللہ کا رسول، اللہ کے نام پہ جہاد۔ اگر یہ محبتوں کا پلڑا باری ہو گیا ایز کمپیئر ٹو باقی محبتوں سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ لیبل کر رہا ہے کہ ایسے لوگ فاسق ہو جائیں گے۔ کیا ہم لوگ فاسق ہیں یا نہیں، یہ بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارے 2 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سٹارٹ ہی بڑے خوبصورت طریقے سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ تو جو لوگ منافقین ہیں، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک کیٹیگری ڈیفائن ہو رہی ہے۔ یہ منافقین کا لفظ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ منافقین کو کہیں کہ ڈاکٹر سہیب ہے، یہ نہیں کہتے کہ ابو جہل ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس دور کے منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہے کہ جو منافقین ہیں، لیبل کر رہا ہے ایک سیٹ آف پیپل کو جو منافقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور دین کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، جو اپنے خواہش نفسانی کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی
خواہش سے اوپر پرائورٹائز کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسے منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں. جو منافق مرد ہیں اور جو منافق عورتیں ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، ایک کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. اب اس کے بعد سیلینٹ فیچرز اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے. سیلینٹ فیچرز کون کون سے ڈیفائن کر رہا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں. کیا کیا کام کرتے ہیں وہ منافقین کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ان میں کیا خصلتیں ہوں گی، کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے. برائی کا حکم دیں گے. جب پریچنگ کریں گے تو کیا کریں گے؟ برائی کی پریچنگ کریں گے. کہیں گے چلاؤ یار شعبہ میلہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اکسائیں گے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ بلائی سے منع کریں گے. عام دین اسلام کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہیں گے ویسے تو بڑے فضول کام کرتے ہو، آج آ کے تمہیں دین یاد آ گیا. ٹھیک ہے، سارا دن برے کام کرتے ہو، آج آ کے تمہیں نماز آ جاتی ہے. دن بھر تم برے کام کرتے رہتے ہو، بعد میں نمازیں پڑھتے ہو. یہ تو کوئی کام نہیں. آپ بلائی کر رہے ہیں، باتیں گناہ تو آپ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑو. بلائی تو آپ کر رہے ہیں، بلائی سے کیوں آپ کو روک رہے ہیں؟ بجائے یہ کہ آپ برائی سے روکیں، وہ آپ کو بلائی سے روک رہے ہوتے ہیں. دوسرا کرائٹیریا منافق. تیسری بات، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، اچھے کام سے وہ خود روکتے ہیں. ایک تو لوگوں کو برا کروانے پہ اکساتے ہیں، برے کام کرنے پہ پروموٹ کرتے ہیں، بلائی سے انہیبٹ کرتے ہیں. اور تیسرا کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں. تو تین چیزیں، کون کون سی تین چیزیں وہ ڈیفائن کر رہا ہے؟ برائی کا حکم دے رہے ہیں، دوسرا بولے برائی سے روکتے ہیں، بلائی سے منع کرتے ہیں، اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ خیر سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. اب اللہ تعالیٰ ڈیسیجن کیا دے رہا ہے اس کے بعد؟ کہ یہ لوگ جس طرح مجھے اس دنیا میں بھولے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے میں ان کو آخرت میں بھول جاؤں گا. کہ میں بات نہیں کر رہا، یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے. میری بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے تم دنیا میں جس طرح بھولے ہوئے ہو اس طرح میں تمہیں آخرت میں بھی بھول جاؤں گا. امیجن کر لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر فتویٰ اپنے اوپر خود سوچے کہ جناب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہم نے اللہ کو نہیں بلایا ہوا؟ جس شخص نے جتنا اس دنیا میں بلایا ہوا ہے اتنا ہی آخرت میں اللہ نے اگر بلا دیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ دہلا دینے والی چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے. اصل میں یہ منافقین اصل میں فاسق ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے. ایسے لوگ جن کے کریکٹرسٹکس یہ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد مار رہا ہے کہ ایسے منافقین کے ساتھ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کہ وہ جہنم میں رسید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے موضوع ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ یہ جدھر جا رہے ہیں یہ ان کے لیے سوٹیبل پلیس بھی یہی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی جہنم رسید کیا جائے گا اور یہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص کے اوپر یہ کریکٹرسٹکس پورے اتر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی کدھر جائے گا؟ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں، آج سے پہلے لوگ جس طرح جاتے ہیں. آگے بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے، تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے. جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے بھی ہمارے ہی کریکٹرسٹکس تھے. جس شخص کی کریکٹرسٹکس وہ ہیں جو پہلے جیسے لوگوں کے تھے تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح ان لوگوں کا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. تو جتنا آج تمہیں گھمنڈ ہے تم سے زیادہ زور آور تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے. ہم میں سے کوئی بھی فرعون کے لیول کا ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن آج بھی ہمیں جو موقع مل رہا ہے ہم فرعون بنے ہوئے ہیں ہر اپنی جگہ پہ. بے شک ہاسٹل میں ہو، بے شک ڈاکٹری میں ہو،
بے شک جس مرضی پروفیشن میں ہو، ہر شخص اپنی جگہ پہ فرعون بنا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ہمارے کریکٹرسٹکس فرعون جیسے ہیں، ابو جہل جیسے ہیں، تو ہمارا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا. تو وہ کام کر رہے ہو تو تمہارا اینڈ ریزلٹ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. وہی اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ لیے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. تو جس طرح فرعون لوٹتا تھا، جس طرح ابو جہل لوٹتا تھا، اگر ہم لوگ بھی اسی طریقے سے دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں، وہ بھی اپنی میکسیمم مزے لوٹ رہا تھا نا. اس کے پاس لاکھ روپیہ تھا تو لاکھ روپے میں مزے لوٹ رہا تھا. ہمارے پاس 1000 روپیہ تو ہم 1000 میں مزے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مزے فرعون والے لوٹ رہے ہیں تو ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا نا. اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. جیسے دین کے معاملے میں وہ بحثوں میں پڑے رہتے تھے، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ویسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح وہ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے تو ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں پہ ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا درا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں رہے. تو جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا وہ وہاں پہ ہی رہ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایگری کر رہے ہیں؟ کنسیو کر رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے پیش رو یا اپنے پہلے سے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی تاریخ نہیں پہنچی؟ ایک کویسچن ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ پرانی نسلوں کے ساتھ، پرانے لوگوں کے ساتھ کیا رد عمل ہوا؟ کہ آپ لوگوں نے ابو جہل کی ساری نہیں ہسٹری پڑھی؟ کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہسٹری نہیں پڑھی کہ وہ کس بات پہ تھے؟ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا. جو عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی طرف آ گیا اس کی کیا پاتھ رہا آگے، اور جو جس نے اگینسٹ کیا اس کا کیا رہا لوگوں کے سامنے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تاریخ نہیں پہنچی، کن لوگوں تک تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. اس بات سے مطلب کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس چیز سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے؟ اس چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے اور وہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. اگر تمہارے کرتوت ان جیسے ہوئے تو جیسے کرتوت ہوں گے ویسا ہی رزلٹ ہوگا. کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. یہ اگر بات میں کہہ رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے. یہ بات خدا کہہ رہا ہے، خدا کی کتاب کہہ رہی ہے. آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود سوچیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. اور میں کوئی شان نزول میں نہیں جا رہا کہ یہ آیات اس وقت کی تھی. یہ آیات ہر ٹائم کے لیے. دس از اے ڈائنامک بک. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کلام نہ تھا، ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اب ان کی باری بھی کیا ہوا تھا؟ ان تک اللہ تعالیٰ کی آیات پہنچی تھی. کیا ہم تک اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ جب ہم تک آیات پہنچی ہیں تو ان تک بھی آیات پہنچی نہیں. جو ان کا طرز عمل تھا، انہوں نے جو کچھ کیا، ہم بھی اگر وہی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلسلہ چلے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن مرد، بالکل پہلے چلا گیا تھا منافق مرد. میں دوبارہ آپ کو سامنے اس پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آیت تھی منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں. کون کون سی 3 چیزیں تھیں منافقین کے لیے؟ بتائیں. 3 کریکٹرسٹکس بتائے تھے منافقین کے. اب اسی کے پیرل آگے آیت آ رہی ہے، دیکھیے گا، غور کیجیے گا. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ بیسیکلی ان کا کامن چیز کیا ہے؟ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ ایمان. جس طرح سٹیپس والے یو ایس ایم کا جب سٹیپس کر رہے ہوتے ہیں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. جب آپ لوگوں کا ایگزام آتے ہیں تو کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں.
جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کی دوستیاں ٹاپرز کے ساتھ ہوتی ہیں. جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہے وہ صرف پاس ہونے والوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے عیاشی پروگرام رکھنا ہوتا ہے وہ عیاشی پروگرام والوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. اب اپنے اوپر سیلف انالیسس کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. دو چیزیں, بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تیسری چیز نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پانچویں چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. وہاں پہ تین چیزیں تھیں جس میں وہ تین چیزیں ہوں گی وہ منافقین کی طرف ہے. اس کی دوستیاں اس کی یاریاں منافقین کے ساتھ ہیں. ان کا ٹھکانہ منافقین کے ساتھ ہے بروز قیامت. جو لوگ ایمان لائے ہیں جو مومنین ہیں ان کی دوستیاں یاریاں مومنین کے ساتھ ہیں. ان کا ٹھکانہ مومنین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور مومنین کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ پہلا کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ برائی سے روکتے بھی ہیں. صرف نیکی کا حکم نہیں دیتے, برائی سے روکتے بھی ہیں. تیسری چیز نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. تو آپ بیٹھ کے اینالائز کریں, میں بیٹھ کے اینالائز کروں کہ میں کدھر سٹینڈ کرتا ہوں. میں اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتا ہوں یا میں اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتا ہوں. کہ میں اپنا سیلف انالیسس کروں گا, میں بتاؤں گا کہ میں کس. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اس کتاب کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اس کتاب کو اپنے مطابق ڈالنے کے بجائے اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق ڈالیں. اپنے آپ کو اس مطابق. اب میں جو باتیں کر رہا ہوں, کوئی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا یہ کامن سینس نہیں ہے؟ کہ آپ یہ جب پڑھتے ہیں آپ کو یہ بات نہیں اس طرح لگتی؟ کیا اس کام کے لیے کسی کا عالم دین ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو فلسافیکل ہونا ضروری ہے؟ سیدھی سیدھی کمانڈمنٹس ہے. میری جگہ آپ میں سے کوئی بھی بیٹھے گا تو وہ یہی انٹرپریٹ کرے گا. میں صرف ٹیچنگ سٹائل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے, تم میں سے کوئی ہدایت لینے والا, تو پھر ہم کس کام میں پڑے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً سب پر غالب, اللہ سب پر غالب اور حکیم ہے. تو جو لوگ ایسے کام کریں گے ان کا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے گا. اب دوبارہ سے پچھلی ورس سے اگلی ورس کیا آتی منافقین کے لیے, وہ میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں جو تمہارے ان منافقین مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جن میں وہ تین کریکٹرسٹکس تھے وہ گئے جہنم میں. جن میں یہ 5 کریکٹرسٹکس ہیں وہ کدھر جانے لگے ہیں؟ ابھی آگے دیکھیے گا. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دیں گے. کیا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ انہیں ایک ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وہ جہنم میں رہ رہے ہیں, یہ جنت میں رہ رہے ہیں. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. تو عیاشی. یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بارے میں ٹینشن لینی ہے یا ہیئر آفٹر میں سوچنا ہے. ہر انسان یہی سوچے گا کہ اصل کرائٹیریا جو ان سے ہے وہ آخرت کو رکھے گا. ایگری کہ نہیں؟ ایک ویژنری انسان یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ پڑھتے ہیں, جس بندے نے اسٹیپس کر کے کرنا ہے نا USMLE, وہ 3rd ایئر سے پڑھنا شروع کرتا ہے. کیا وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 4th ایئر میں آج کل بچے ایگزام دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں نظر آتا ہے, سکسیس ریٹ نظر آتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے 1400 سال پہلے بگ بینگ تھیوری کا بتا دیا اس قرآن میں,
وہ ذات جس نے ملینز آف گلیکسی کا سارا کچھ اس کتاب میں بتایا ہوا ہے، وہ خدا جس نے ایمبرولوجیکل کیسے پروگریشن ہوتی ہے وہ سارا کچھ اس کتاب میں 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے، وہ خدا جو اس کتاب کی بیس کے اوپر چیلنج کرتا ہے ہر انسان کو کہ اگر اس کتاب میں اگر تمہیں لگتا ہے کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اس میں کوئی خامی نکال کے دکھاؤ۔ 1400 سال سے کوئی بندہ خامی نہیں نکال پایا، وہ چیلنج کر رہا ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن مردوں اور عورتوں سے، اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم اگر یہ 5-6 کام کرو گے تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگری کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں؟ کیا دے رہے ہیں؟ یاد دے رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ شاملتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، بڑی امپورٹنٹ آخری ورس آ گئی ہے، اور اس آخری ورس کا جو آخری حصہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ خوشنودی انہیں اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سکسیس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے؟ کیسے ڈیفائن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سکسیس کو؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ سوچے ایک بادشاہ کی بادشاہی آپ کے ساتھ، جس شخص کا رفیق، جس شخص کا دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اسے کوئی ٹینشن ہوگی اس دنیا میں؟ آخرت میں کوئی ٹینشن ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کوئی۔ آپ میں سے کسی بندے کو لگتا ہے کہ اس ساری خالق کائنات اگر آپ کا دوست ہو، ملینز آف گلیکسی کا مالک، ایک کسی کا بیریا ٹاؤن کا بندہ کو ہو نا ٹھیکیدار، تو وہ آپ اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہو۔ آپ کوئی میئر ہو کسی جگہ کا، کوئی پرائم منسٹر ہو جو ایک ملک کا ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ امیجن کرو وہ ورسز اللہ تعالیٰ کی ذات، تو دوستی کس سے لگانی ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان، پرائم منسٹر آف امریکہ سے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوستی لگانے کا کرائٹیریا کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ کتاب ڈیفائن کرے گی۔ اس کتاب کو پکڑ لیں، یہ کتاب ڈیفائن کرے گی۔ رکوع میرا یہاں پہ ہی ہے، آگے میرا خیال ہے ڈاکٹر حارث، اگر تو ڈاکٹر حارث صاحب تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ آپ میں انرجی ہے تو اگر ہم اگلا تھوڑا سا کریں، ہم بس ہو گئی ہے، پہلا بس ہو گئی ہے، سارا کویشچن آنسر سیشن کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے، I would like to encourage you guys to ask the question، کیونکہ بغیر پوچھے ہم نہیں آگے سکسیسفل ہو پائیں گے۔ جی جی نہیں جی جی عربی تھوڑی بہت آتی ہے، یس جی جی ہم لوگوں نے مقصد اس بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا، بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ ہم لوگوں کا جو مقصد ہے وہ چیز کو تھوڑا سا ایزی سائڈ پہ رکھنا ہے۔ وہ قرآن پاک جو عربک لنگوسٹک ہے اس کو سمجھنا ٹاپ پرائیورٹی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عربک نہیں سیکھ سکتا، ٹھیک ہے، تو ایونچولی عربک سیکھ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے نا اس کی۔ تو جنہوں نے اردو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے وہ بھی تو انہوں نے عربک سیکھے، تو اوبویسلی فرسٹ لائن از عربک سیکھنا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لائن از کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ ایسنس لیں کہ جناب کیسے کام چلتا ہے اور کیسے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دس از سم تھنگ دیٹ وی آر لیونگ ود دس۔ ہم لوگ قرآن پاک کی جو رکوع آج ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے کل آن لائن سیشن میں پڑھا ہے، تو جو آن لائن سیشن چلے گا قرآن پاک میں ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز، جو وہاں پہ رکوع چلے گا وہی میں نے آج یہاں پڑھایا جو کل میں نے آن لائن پڑھایا تھا۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
دوسری بات اس میں تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی منافق مسلمان اور کافر کا جو لفظ آتا ہے نا وہ ایک کیٹیگری ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں منہ سے تو مسلمان ہوں لیکن میری عمل کافرانہ ہے، ٹھیک ہے، تو فتویٰ ہم اپنے اوپر خود لگائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی شرک تو چھوڑ دو، میں اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے پیرلل لے کے آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی جس نے بنا لیا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو منافق ہے، منافق ایک کیٹیگری ڈیفائن ہوئی ہے، اور منافقین یوزلی جو سا ہے وہ مسلمانوں پہ ہی اپلیکیبل ہوتا ہے. جو باقی وہ تو ویسے ہی کافر لیبل ہو جاتا ہے نا. منافقین تو ہے ہی ہم لوگ ہیں، سیدھی بات ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم منافق ہیں یا نہیں. کیسے ہیں جو منافقین ہونے سے بچیں گے، ٹھیک ہے نہیں. اور کوئی ایڈ کمنٹ کرنا ہے، کوئی سیشن دینی ہے، کوئی کویشچن ہے گرل سائڈ سے؟ چلیں میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. دعا کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.